بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا میں جانے کی وجہ۔ واقعہ غار حرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم اور تاریخ ساز واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز اور دین اسلام کی تعلیمات کے نزول کا اہم ترین مرحلہ ثابت ہوا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پس منظر کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور غار حرا میں جانے کی وجہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ارد گرد کی بدعنوانیوں، شرک اور اخلاقی زوال سے سخت تکلیف محسوس ہونے لگی۔ مکہ میں بت پرستی، ظلم و ستم، جھوٹ اور دھوکہ دہی عام تھی۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیاوی معاملات سے بیزار ہونے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تلاش میں روحانی سکون چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں جایا کرتے تھے جو مکہ کے قریب جبل نور پر واقع تھا۔ یہ ایک خاموش اور پرسکون جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور تفکر کے لیے وقت گزارا کرتے تھے۔ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک قیام کرتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ نبوت کے 40ویں سال 610 عیسوی میں رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ اسی دوران ایک عظیم واقعہ پیش آیا جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اقرأ، جس کا مطلب ہے پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ زور سے دبایا اور ہر بار یہی حکم دیا پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العلق کے شروع میں فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات اس موقع پر پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا تھا۔ اس عظیم واقعے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے غار سے واپس گھر میں پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اڑا دیں، مجھے چادر اڑا دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا اور اپنے خوف کا اظہار کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں اور ساتھ کہتی ہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، بوجھ اٹھانے والوں کا بوجھ بانٹتے ہیں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اور حق کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ایک عظیم عالم تھے اور تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ جب ورقہ نے واقعہ سنا تو فوراً کہا یہ وہی ناموس حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں
یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز تھا۔ اس کے بعد وقفے سے قرآن مجید کی آیات نازل ہونا شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور شرک سے بچنے کی تاکید کی۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک نقطۂ آغاز تھا بلکہ اس نے انسانیت کے لیے ہدایت کی ایک نئی راہ دکھائی۔ غار حرا کا یہ واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سیرت ابن ہشام میں مذکور ہے۔